أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإله مرحبا لا وإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود أطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليهم السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. صلى اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ مجلس شہادت سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کی سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، لہذا کوشش بھی یہی ہے کہ اپنی گفتگو کا محور بھی اسی ذات مقدس کو رکھوں۔ عنوان اہمیت عزا کے سلسلے میں چند ایک کلمات مختصر سے وقت میں آپ کی سماعت کی نظر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے موضوع میں داخل ہونے سے قبل ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو اس موضوع کے لیے باعث تقویت ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، نہ صرف خلق کیا بلکہ ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا۔
اور اس اشرفیت اور اس افضلیت کا معیار کیا ہے کہ جس بنا پر خداوند عالم نے تمام مخلوقات میں ہمیں ایک فضیلت بخشی ہے، وہ 3 چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جس میں انسانی کو اگر تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک عقل، دوسرے قلب، اور تیسرے حصے کا نام ہے اعضاء و جوارح۔ بس یہی وہ اشیاء ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کمال کے منزلوں تک پہنچتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، علماء فلاسفہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی شے کے بارے میں خیال کرتا ہے، تو اپنے اس خیال کو، اپنے اس فکر کو، اپنے اس تفکر کو عقل کے دریچوں میں رکھتا ہے، پھر اس کے بعد غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ عقل اس خیال کو دل کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب دل اس خیال پر تصدیق کی مہر ثبت کر دے تو اعضاء و جوارح حرکت میں آ جاتے ہیں، اعضاء و جوارح حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی لاجیکل، یہی فلسفی اور عقلی نظریے کو شریعت نے بھی اپنایا، اس لیے شریعت کے تمام تر آئین و قوانین، اصول و ضوابط، عقلی نظریات انہی 3 چیزوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کا نام معرفت ہے کہ جس کا تعلق عقل سے ہے، اور دوسرے حصے کا نام عقیدہ ہے کہ جس کا تعلق قلب سے ہے، اور تیسرے حصے کا نام اعمال صالحہ ہے کہ جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جملے کو یوں بدل دوں کہ جتنی معرفت مستحکم ہوگی اتنا عقیدہ مستحکم ہو جائے گا، اور جتنا عقیدہ مستحکم ہو اتنا عمل مستحکم ہوگا۔ لیکن جہاں عمل سے انحراف ہو جائے سمجھ جائیے گا کہ وہاں عقیدوں میں کوئی کمزوری ہے، اور جہاں عقیدہ کمزور ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہاں معرفت میں کوئی کمی ہے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو عقیدوں کے ٹھیکیدار بنے ہیں، نہ ان کی معرفت کا کوئی پتہ، نہ ان کے عمل کا کوئی پتہ، بیچ کی ایک کڑی ہے کہ جس کو عقیدہ کہتے ہیں، جس کا تعلق دل سے ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ شریعت ہے، کوئی دل لگی نہیں، یہاں وہی عقیدہ کارآمد ہوگا کہ جس پر معرفت کی مہر ثبت ہو اور عمل صالح کا پہرا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اسی قانون کو شریعت نے بھی اپنایا کہ عقل کا تعلق معرفت سے ہے، دل کا تعلق عقیدے سے ہے، اور اعضاء و جوارح کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے۔ اگر اس مقدمے سے آپ متفق ہیں تو آئے اب اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جہاں عقیدہ بغیر معرفت کے ہو وہ عقیدہ کوئی کام کا نہیں، اور وہ عقیدہ کہ جو انسان کو کسی فعل کی جانب ترغیب نہ دلا سکے، ایسے عقیدے کا کوئی کام ہی نہیں، کوئی وقعت ہی نہیں۔ تو یہاں پر ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو معرفت کے سائے میں ہو، جہاں عمل صالح کا پہرا ہو۔ اب آئیں ان تینوں چیزوں کو اگر پانا چاہتے ہو تو فرش عذاب پر آ جائے۔ یہاں پر عقیدوں کو بھی درست کیا جاتا ہے، یہاں پر معرفت بھی مستحکم ہوتی ہے۔ فرش عذاب پر آئے، یہ وہ مکتب حسینی ہے کہ جو آپ کے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دے گا کہ آپ عمل صالح کے جانب رغبت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو مکتب حسینی میں آ جائے، فرش عذاب پر آ جائے، یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا فرش عذاب کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر فرش عزا کی اہمیت کو سمجھ لے تو یہ قوم بلندیوں تک پہنچ جائے گی، معرفت کے اس معراج پر پہنچ جائے گی کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر فرش عزا کی عظمت کو ہم نہ سمجھیں، میں اپنے لیے عرض کر دوں
کہ عزیزان محترم انسان کا وجود اگر کسی چیز میں گھر جائے اور بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی تکدو کے وہ چیز اسے حاصل ہو جائے تو اسے اس چیز کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. جیسے مچھلی کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ پانی کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ جب آنکھ کھلی تو پانی کو دیکھا، پیدا ہوئی تو پانی میں پیدا ہوئی، لہذا اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. لیکن کسی وجہ سے جب پانی سے دور ہو جائے، جب کوئی شکاری شکار کر لے یا پانی کے تھپیڑے اسے پانی سے باہر نکال کر پھینکے، اس وقت اسے اندازہ ہوگا کہ پانی کیا تھا. اسی طریقے سے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری جب آنکھ کھلی تو فرش اعضاء پر آ گئے، جب لاشعور تھے تو فرش اعضاء پر آ گئے، جب شعور کی منزلیں طے کی تو فرش اعضاء پر آ گئے. بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تکلیف کے ہمیں یہ فرش اعضاء حاصل ہو گئی، لہذا ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا. لیکن جب موت کا ایک تھپیڑا آئے گا اور تمہیں اس وادی سے اس وادی لے کر جائے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ فرش اعضاء کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس وادی میں پہنچیں گے اس وقت سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ اور نہ رہے گا. اس لیے کہ یوم قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ ہے، یعنی حسرت والا دن. ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہے گا. کیوں ہاتھ ملیں گے؟ اس وجہ سے نہیں کہ 30 منٹ یا 1 گھنٹہ ہمارا مجلس میں ضائع ہو گیا، نہیں. اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ اور مجلس حسین میں شریک ہو جائے، کاش ایک مرتبہ اور فرش اعضاء میں شریک ہو جائے. اس بات کی حسرت ہوگی. عزیزان محترم، آپ صاحب علم ہیں، روایت آپ کے پیش نظر ہے، تاریخ آپ کے پیش نگاہ ہے. آپ بخوبی اس روایت سے واقف ہیں کہ جب فرشتے اس فرش اعضاء سے عرش کی بلندیوں پر جائیں گے تو دیگر فرشتے سوال کریں گے تم کس فرش سے آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہیں گے کہ مجلس حسین سے آ رہی ہے. تو کہا ہمیں بھی اس جگہ کے بارے میں بتلاؤ، ہم بھی وہاں شریک ہو جائیں گے. تو کہنے لگے کہ نہیں، اب تو ذکر حسین ختم ہو چکا ہے. تو کہا ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتلاؤ کہ جہاں پر یہ ذکر ہو رہا تھا. اب فرشتے اس جگہ پر آئیں گے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، اور وہاں پر فرش اعضاء سے اپنے پروں کو مس کر کے عرش کی بلندی پر فخر کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اب فرش اعضاء کی اہمیت تو سمجھے کہ فرش اعضاء ان 4 دیواری یا کسی شہر یا کسی ملک کی سرحد یا اس دنیا تک محدود نہیں. جس طرح آپ اور ہم اس فرش اعضاء سے مستفید ہوتے ہیں، ملائکہ عرش بھی مستفید ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، حیدری، بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. لہذا یہ فرش اعضاء، یہ ذکر اہل بیت، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو خدا بند عالم نے ہمیں عطا کیا. ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ فرش اعضاء ہمارے حصے میں آیا. لیکن میرے عزیزوں، نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے نگاہیں بھی اتنی ہی سخت ہو جاتی ہیں. لہذا جب نعمت اتنی عظیم ہے تو فرش اعضاء کے بھی کچھ اصول و قوانین ہوں گے. تو ہم فرش اعضاء کے اصول و قوانین کس سے سیکھیں گے؟ ایک عزادار کی کیا پہچان ہوتی ہے یہ ہمیں کون بتلائے گا؟ اگر عزادار کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سید السجاد کے در پر آنا پڑے گا، سید الساجدین کے در پر آنا پڑے گا. یوں تو ہر امام عزادار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہترین نمونہ عمل ہے. لیکن جو خصوصیت سید سجاد کو حاصل ہے کہ اپنے بابا کے سب سے پہلے عزادار بھی ہیں اور فرش اعضاء کی بنیاد میں رکھی ہے. لہذا اگر فرش اعضاء کے اصول سیکھنا چاہتے ہو، عزاداری کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو سید سجاد کے در پر آنا پڑے گا. لہذا آج جو مسئلہ اچھالا جاتا ہے عزاداری کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے یا عبادت کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے،
نماز افضل ہے یا ذکر حسین افضل ہے؟ ایک گروہ کہنے لگا کہ نہیں نماز افضل ہے، نماز دین کا سکون ہے. تو کوئی دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں عزائے حسین افضل ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بچی ہے. عزیزان محترم، میں کہوں گا ان جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر اس فرش عزا اور عزاداری کے اصول سیکھنا ہو تو سید سجاد کے در پر آ جائے کہ اگر فرش عزا پر آ جائے تو سب سے بڑا عزادار کہلائے، اور اگر محراب عبادت میں چلا جائے تو سید الساجدین کہلائے، زین العابدین کہلائے. اب اگر کوئی عزاداری سے دور کرنے لگے یا عبادت سے دور کرنے لگے تو سمجھ جائیے گا بنی امیہ کا کوئی کارندہ کہہ رہا ہے، سید سجاد کا پیروکار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تو سید سجاد نے ہمیں اصول سکھائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سید سجاد ہی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ مقصد حسین کو گھر گھر پہنچا دیا، اپنے بابا کے مقصد کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا. عزیزان محترم، صاحبان فکر ہے، ذرا غور کریں کہ واقع کربلا کہاں رونما ہوا؟ معرکہ کربلا کہاں واقع ہوئی؟ ایک جنگل میں، ایک بیابان میں، کہ جہاں پر آبادی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جہاں پر آبادی تھی ہی نہیں، بے آب و گیا شہر تھا. ایسے مقام پر معرکہ کربلا رونما ہوئی. عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں 2 مرکز ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ شہر بے آباد تھے لیکن 2 معصوموں نے آباد کیا. ایک مکہ مکرمہ، ایک کربلا معلیٰ. لیکن ایک فرق ہے، جسے ابراہیم نے جس زمین کو آباد کیا وہ زمین مکرم کہلائی، لیکن فخر ابراہیم نے جس زمین کو آباد کیا وہ فرش معلیٰ کہلائی. تو واقع کربلا ایسی جگہ رونما ہوئی کہ جہاں پر آبادی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اب آج اس سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ جہاں پر ایک بات دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک چند سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. مغرب میں اگر کوئی چھینکے تو اس کی خبر مغرب والوں کو ہو جاتی ہے، مغرب میں کوئی چھینکے تو اس کی خبر مشرق والوں کو چند سیکنڈ میں ہو جاتی ہے. لیکن آپ وہ زمانہ تصور کریں کہ جہاں پر یہ ساری سہولیات میسر نہیں تھی، جو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، کہ جہاں پر ایک خبر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے تک کئی دن گزر جاتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ واقع کربلا ایک جنگل میں، ایک بیابان میں رونما ہوئی، لیکن کیسے گھر گھر پہنچ گیا. یہ کارنامہ سید سجاد نے انجام دیا کہ یزید کے دربار میں فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو یہ اعلان کر دیا کہ مقصد حسین کی سب سے بڑی میڈیا کا نام فرش عزا ہے. اگر مقصد حسین کی کوئی میڈیا ہے، سب سے بڑی میڈیا تو یہ فرش عزا ہے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں تو جنگوں سے بھری پڑی ہے. واقع کربلا میں کتنے شہداء ہوئے؟ مشہور تو بھی مان لے تو 72 شہداء. لیکن کئی ایسی جنگیں ہیں کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں کو تہہ دل کر دیا گیا، لیکن آج ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. اور کتنے ایسے ادوار گزر گئے کہ جہاں پر بے گناہوں کو مظلومانہ قتل عام کیا گیا، لیکن آج یہ سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں کہیں دب کر کے رہ گئی. لیکن صرف ایک واقع کربلا ہے جو تاریخ کی انگوٹی کا ایک نگینہ بن گیا، تاریخ کی انگوٹی کا نگینہ بن گیا. آخر کیا وجہ ہے؟ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ دنیا کی جنگوں میں اور معرکہ کربلا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی جنگیں انسان ساز منصوبے کے تحت رونما ہوتی ہے، وہ ایک واقع کربلا ایک ایسا معرکہ ہے جو الہی ساز منصوبہ ہے، جو روز ازل سے طے ہو گیا اور قیامت تک جانے والا ہے. یہ الہی منصوبہ ہے، لہذا اس کی عظمت کچھ اور ہے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ جو روز ازل ہی سے طے ہو گیا. اب اگر کوئی اس عزاداری کے خلاف جائے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ اس فرش عزا یا مجلس حسین کے خلاف نہیں جا رہا ہے، بلکہ منصوبہ الہی کے خلاف جا رہا ہے. وہ اللہ کے مقابل میں جنگ کا اعلان کر رہا ہے جو فرش عزا کے مقابل میں آ جائے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ہم کہاں عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں؟
خود اللہ ہے جو عزاداری کو اہمیت دے رہا ہے. کیا دلیل ہے؟ آپ روایتیں پڑھتے رہتے ہیں. کیا فرمایا معصوم نے کہ جو بھی حسین ابن علی کی زیارت کو جائے گا اسے ہر قدم پر ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. جبکہ اگر کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرے تو بس اسے ایک ہی حج یا ایک ہی عمرے کا ثواب، وہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے نصیبوں کا چکر تھا یا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا. لیکن جو حسین کی زیارت کو جائے گا ہر قدم پر ایک حج ایک عمرے کا ثواب کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس خاطش حاضری فلہ اجر مثل ثواب حج انا ادیتہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو میرے لال حسین کی زیارت کو جائے گا بعد شہادت تو اسے اس حج کا ثواب خداوند عالم عطا کرے گا کہ جسے میں بے نفس نفیس ادا کیا. تو تعجب سے سوال کر دیا فسألت استغرابا یا رسول اللہ اس حج کا ثواب کہ جسے آپ بجا لائے. شک کرنے لگے. اب آپ یہ طے کر لیں کہ اہل بیت کی فضیلت میں جو کوئی شک کرنے لگے تو اس کا رشتہ جا کر کس سے ملتا. سوال کرنے لگی یا رسول اللہ اس حج کا ثواب کہ جسے آپ بجا لائے. کہا ایک حج نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب بل حجتین. پھر تعجب سے سوال کر دیا یا رسول اللہ 2 حج کا ثواب. تو پیغمبر نے فرمایا بل 4 2 حج نہیں 4 حج کا ثواب. پھر تعجب سے سوال کرتی ہے 4 حجوں کا ثواب. تو کہا کہ 4 نہیں بلکہ 8 حجوں کا ثواب. وہ سوال کرتے جاتی پیغمبر اکرم حجوں کا اضافہ کرتے جاتے. وہ سوال پوچھتے جاتی وہ پیغمبر اکرم حجوں کا اضافہ کرتے جاتے. میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ رسالت میں پوچھوں یا رسول اللہ وہ سوال کرتے جاتی ہے آپ حجوں کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں. عجب نہیں پیغمبر کہے ارے نادان اگر وہ قیامت تک سوال کرتی تو میں قیامت تک حجوں کا اضافہ کرتا. ایک صلوات پڑھتے محمد تو تعجب کرنے لگی کہ اتنے حجوں کا ثواب. تو عزیزان محترم آخر کیا وجہ ہے کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے یقیناً آپ صاحب علم ہے صاحب معرفت ہے یقیناً آپ کے پاس جوابات ہوں گے کہ اگر کوئی سوال کر لے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے تو اسے ایک ہی حج کا ثواب اور جو حسین کے گھر کی زیارت کرے ہر قدم پہ ثواب. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آئیں اس کی ایک مثال اور ملتی ہے شریعت میں. خداوند عالم نے سلام اور جواب سلام کے لیے کتنے نیکیاں رکھی؟ 70 نیکی. اگر کوئی سلام کرے تو اسے 69 نیکی ملتی ہے اور جو جواب سلام دے اسے بس 1 ہی نیکی. جبکہ واجب کیا ہے مستحب کیا ہے؟ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام واجب ہے. اور جو واجب ہے اللہ نے اس کی صرف 1 نیکی رکھی ہے اور جو مستحب عمل ہے اس کے لیے 69 نیکیاں رکھی گئی ہے. عجب نہیں کیا وجہ ہے؟ میں پروردگار سے سوال کروں آخر کیا ماجرا ہے؟ آواز قدرت آئی ارے نادان یہ وہ مستحب ہے کہ جس کی وجہ سے ایک واجب وجود میں آیا ہے. جس کی وجہ سے ایک واجب وجود میں آیا تو پتا چلا کہ وہ مستحب کہ جس کی وجہ سے ایک واجب وجود میں آئے اس مستحب کی عظمت زیادہ ہوتی ہے. ارے یہی مرحلہ حسین ابن علی کا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو آج کوئی حج کرنے بیت اللہ نہ جاتا. لہذا آواز قدرت آئی جو میرے گھر کی زیارت کرے گا اسے 1 نیکی ملے گی جو حسین کے گھر کی زیارت کرے گا ہر قدم پر 1 حج عمرے کا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدر نعرہ سلوات. ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس عزا کو کوئی اہمیت دیں؟ خود خداوند عالم اس عزاداری کو اہمیت دے رہا ہے.
اور اگر کوئی اس عزا کے خلاف جائے تو وہ خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اور عزیزان محترم، ان اختلافات سے کوئی ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان سازشوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں. کیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ دو وجہوں سے. آپ کسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ کسی تحریک کا آغاز کرنا ہو تو کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اس جگہ سے کہ جہاں پر خلاف ورزی کم ہو، جہاں پر اختلاف رائے رکھنے والے کم ہو. اس لیے کہ اگر آپ اس مقام سے کسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں کہ جہاں پر مخالفت زیادہ ہونے لگی تو تحریک چلنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس تحریک عزا میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سید سجاد کی ایجاد کردہ تحریک ہے. دنیا کی تحریکیں چلانے والوں سے چلتی ہے، اور دنیا کی تحریکیں وہاں چلتی ہے کہ جہاں پر مخالفتیں سب سے زیادہ کم ہو. لیکن یہ واحد تحریک عزا وہ تحریک ہے جسے سید سجاد نے وہاں بنیاد رکھی ہے جہاں سب سے زیادہ مٹنے کا خوف تھا، جہاں سب سے زیادہ مٹنے کا خوف تھا. اور کوئی تحریک چلانا ہو تو اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ طاقت کی، پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اگر طاقت ہو، پاور ہو تو تحریک چلتی ہے. لیکن اگر جہاں طاقت ختم ہو جائے وہاں تحریک بھی ختم ہو جاتی ہے. تو پتا چلا کہ دنیا کی تحریکیں چلانے والوں سے چلتی ہے، دنیا کی تحریکیں چلانے والوں سے چلتی ہے. لیکن یہ سید سجاد کی ایجاد کردہ تحریک ہے جو چلانے والوں سے نہیں چلتی بلکہ چلانے والوں کو زندہ رکھتی ہے. یہ احمد تو اس فکر میں ہے کہ عزاداروں کو، سید الشہداء کے چاہنے والوں کو قتل کر دیں تاکہ سلسلہ عزا ختم ہو جائے، رک جائے. 1400 سال سے یہ سازش ہو رہی ہے. جس طرح ہر دور میں یہ سازشیں کی گئی کہ قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جس طرح قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری خداوند عالم نے لی ہے، اسی طرح عزاداری سید الشہداء کی ذمہ داری خداوند عالم نے لی ہے. یہ احمد تو 1400 سال سے ہمیں ہی قتل کر رہے ہیں. کوئی ان احمد سے بتلائے مٹی وہ قومیں ہیں کہ جن کا تعلق ابتر سے ہوتا ہے، ارے جن کا تعلق کوثر سے ہو وہ قومیں مٹا نہیں کرتی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لہذا دشمن اہل بیت بوکھلائے ہوئے ہیں، اس خوف میں ہے کہ کہیں اس فرش عزا سے کوئی انقلاب برپا نہ ہو جائے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنی تحریکیں ہوتی ہیں، کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن حکومتوں کو ان سے کوئی خوف نہیں ہے. حکومتوں کو ان سے کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ انہی کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، انہی کے پاس طاقت ہوتی ہے، انہی کے پاس لشکر ہوتے ہیں. لیکن چار مسکین عزادار اگر فرش خاک پر آ کر بیٹھ جائے تو حکومتیں کانپنے لگتی ہے، حکومتیں لرزنے لگتی ہے. آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر دور میں فرش عزا کے سلسلے کو روکنے کی سازشیں کی گئی. بنی عباس آئی مٹ گئی، بنی امیہ آئی ختم ہو گئی. جس بھی تنظیم نے حسین کے ذکر کو ختم کرنا چاہا، جس بھی حکومت نے عباس کے پرچم کو گرا کر اپنا پرچم بلند کرنا چاہا، آج ان کے پرچم کا نام و نشان نہیں، لیکن عباس کا پرچم ہر گھر میں لہرا رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ آخر انہیں اتنا خوف کیوں ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی اہمیت کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن دشمن ہماری اہمیت کو خوب سمجھتا ہے. دشمن یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ مجلسیں کریں گے تو کربلا والوں کا ذکر ہوگا، کربلا والوں کا ذکر ہو تو اصحاب باوفا کا ذکر ہو. ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں ان مجلسوں سے کوئی حر پیدا نہ ہو جائے، کوئی حبیب پیدا نہ ہو جائے، کوئی زہیر پیدا نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. لہذا سازشیں کرنے لگے، فتوے دینے لگے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے جلوسوں میں شریک نہ ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے علموں کو نہ دیکھنا ورنہ نکاحیں ٹوٹ جائے گی.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، ارے علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ لہذا 1400 سال سے یہی سازشیں رہی، لیکن خداوند عالم نے اس تحریک ازا کے بقا کی ذمہ داری لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اس کا نام ہے حسین ابن علی کا نام جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ کارنامہ سید سجاد نے انجام دیا کہ بعد شہادت حسین ابن علی کے مقصد کو گھر گھر پہنچایا، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ اور کیسے پہنچایا، کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ آپ واقع کربلا سے آگاہ ہیں کہ حسین کا مقتل تو میدان کربلا ہے، لیکن آج جس کی شہادت کی تاریخ گزری ہے وہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر قدم پر میرا امام شہید ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی امام نگاہیں اٹھاتے تو اپنی ماں بہنوں کا کھلا سر نظر آتا، کبھی سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے۔ عزاداران حسین، آج ہم اس مظلوم پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو اپنے بابا کا سب سے بڑا عزادار تھا، جس نے 35 برس تک اپنے بابا کو گریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، صاحبان احساس کا مجمع ہے۔ بس احساس کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بس احساس کرنا اور گریہ کر لینا۔ یقیناً آپ صاحبان احساس ہیں، اللہ نے کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں کہ جو بڑے حساس ہوتے ہیں، جو بڑے حساس ہوتے ہیں۔ جیسے ماں اور اولاد کا رشتہ بڑا حساس رشتہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور رشتہ ہے بھائی اور بہن کا رشتہ۔ ارے دنیا کے کسی غیرت دار بھائی کو یہ گوارا نہ ہوتا کہ اس کی بہن پر کوئی نگاہ بڑھ ڈالے، ارے کسی غیرت دار بھائی کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بہن کو تماچا لگائے۔ لیکن اللہ اکبر، ارے سید سجاد کی غربت کا اندازہ کیجئے۔ ارے سکینہ کو یتیمی کا پرسہ یوں ملا، ارے شمر کبھی تازیانے مار رہا ہے، کبھی تماچے لگا رہا ہے۔ سکینہ نگاہیں اٹھا کر سید سجاد کو دیکھتی ہے، سید سجاد کی نگاہیں جھک جاتی۔ اللہ اکبر۔ کن کن مصیبتوں کو یاد کر کر میرا امام گریہ کرتا رہا۔ سید العلماء بیان کرتے ہیں کہ 11ویں محرم کی صبح جب یہ قافلہ اسیر کر کے کوفے کے جانب لے جایا گیا، ارے اس حالت میں کہ بیویوں کو اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا دیا گیا، ہاتھ پسے پشت رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ ارے ظالم شمر نے سکینہ سے ایسا ظلم کیا کہ سکینہ کو اس اونٹ پر سوار کیا، ارے جس پر کوئی نہ تھا۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ گزر رہا تھا کہ اثنائے راہ میں حسین ابن علی کا سر زخمی جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زخمی زمین پر دھس گیا۔ ارے کئی شقی آگے بڑھتے ہیں تاکہ نیزہ آگے بڑھے، لیکن حسین ابن علی کا جو سر نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ ارے نہ جانے شمر کو کیا بات سوجی، ارے تازیانہ اٹھا کر سید سجاد کے قریب آیا، ارے تازیانے برسانے لگے، سید سجاد تڑپ کر رہ گئے۔ زینب نے کہا، اے شیم، ارے کیوں ظلم کرتا ہے؟ تو کہنے لگا، جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ حسین سید سجاد ارے تو بیڑی کو سنبھالے بابا کے سر کے قریب آئے، ارے کٹے ہوئے سر سے آواز آنے لگی، ارے بیٹا سید سجاد، مجھے تیری مصیبت کا اندازہ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ارے اس قافلے سے سکینہ کہیں گر گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین
گریا کرتے جاتے، کبھی کربلا کی مصیبتوں کو یاد کرتے. ارے جب بھی کھانا سامنے آتا تو کربلا کے بھوکوں کی یاد آ جاتی. کبھی پانی سامنے آیا تو کربلا کے پیاسوں کی یاد آ جاتی. ارے چاہنے والوں کو اتنا تو احساس تھا کہ سید سجاد کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ ہو، لہٰذا قصاب جب بھی قربانی کرتے ہیں تو ذبیحے پر کپڑا ڈھانپ دیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، سید سجاد بازار سے گزر رہے تھے. ارے اس ذبیحے پر نگاہ پڑی، اس کے قریب چلے گئے، جا کر کہا کہ اے بھائی، ارے ذبح کرنے سے پہلے کیا تو نے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کے نانا کا امتی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے میں ذبح تو کر دوں اور پانی نہ پلاؤں. ارے پاس ہاتھ پر بیٹھ گئے، کربلا کا رخ کیا. بابا، ارے جانور کو ذبح کرتے ہیں، پانی پلایا جاتا. 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا بابا شہید. اللہ اکبر. عزادارو، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یہی وہ مصیبتیں تھیں جو سید سجاد کو رلا دیتی، لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا. بابا کے اس عزادار کو ابن مروان نے زہر ظلم دے دیا. امام فرش خاک پر تڑپنے لگے. عزاداروں، جو بھی امام کا وقت آخر آتا ہے، کربلا کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، اپنا وقت اخیر ہوتا ہے تو حسین کے وقت اخیر کو یاد کرتا ہے. یہ سید سجاد ہے جس نے بعین ہی مشاہدہ کیا ہے. ارے سید سجاد کہنے لگے، اے بیٹا محمد